السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں باب قائم کیا، باب وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ باب قائم کیا کہ اگر ایمان والوں کے دو گروہوں میں وہ لڑ پڑیں آپس میں تو ان کے درمیان صلح کروا دینی چاہیے۔ ان کا نام مومنین یعنی کہ مومن رکھا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ سورہ النساء کی جو آیت ہے 1116، اس میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان موجود ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ سے استدلال یہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا استدلال یہ ہے کہ مسلمان سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو وہ انسان کافر نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے قبل جو گفتگو چل رہی ہے اور کتاب الایمان میں بیشتر مقامات پر ہم اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ کچھ خوارج اور معتزلہ جو کوئی گروہ ہیں جو انسان کو کبیرہ گناہ سرزد ہونے پر اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ تو امام بخاری خوارج اور معتزلہ کا رد کرنا چاہتے ہیں اس آیت مبارکہ اور ترجمۃ الباب میں جو روایت ذکر کی حضرت احنف بن قیس کی، تو یہ روایت بھی ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اس کی میں وضاحت بھی کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو امام بخاری ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان سے اگر کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو انسان کافر نہیں ہوتا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دونوں جو لڑنے والے گروہ ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دونوں گروہ آپس میں لڑ پڑیں، اب اللہ تعالیٰ نے دونوں جو لڑنے والے ہیں ان کو مومنین کہا ہے، ان کے اوپر لفظ مومن بولا ہے، اور آیت کا جو آخری حصہ ہے فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ان کو مومن کے نام سے مخاطب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو مسلمان گروہ اگر لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروانی چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ تو یہی امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے، اور وجہ استدلال جو ہے وہ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا۔ تو خوارج اور معتزلہ کا جو ایک نظریہ ہے، عقیدہ ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس میں روایت ذکر کی احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس حوالے سے اختلاف ہے۔ احنف بن قیس ایک عقل مند تابعی تھے، بعض نے اس کو صحابی بھی ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا، لیکن اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے، بعض کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ تو یہ جو احنف بن قیس ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے لیے نکلے، اور رستے میں کہیں جا رہے تھے اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ تو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ایک ہیں ابو بکر ایک ہیں ابو بکرہ، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ تو حضرت احنف بن قیس نے کہا کہ میں نبی کے چچا زاد کے بیٹے کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابو بکرہ نے کہا کہ آپ واپس لوٹ جائیں، اللہ کے نبی کا فرمان آپ کو یاد نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، کہ قتل کرنے والا اور جس کو قتل کیا جائے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قاتل مقتول جو ہیں، جب مسلمانوں کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف نکلیں تو قاتل مقتول دونوں ناری ہیں، جہنمی ہیں۔ یہ ابو بکرہ نے روایت پڑھی۔ ان دنوں معاملہ کیا تھا، حضرت ابو بکر اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی ہے۔ تو حضرت ابو بکرہ نے جو حضرت علی کی مدد کے لیے جا رہے تھے احنف بن قیس، تو ان کو کہا کہ آپ واپس لوٹ جائیں، ان کو ایک وعید بیان کی، اللہ کے نبی کا فرمان بیان کیا۔
حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ صحابہ کرام کے دونوں گروہ جو ہیں وہ اس وعید میں نہیں آتے، کیونکہ حضرت علی مسلمان ہیں، صحابی ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، تو وہ بدری صحابی ہیں، تو بدری صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے خطائیں ویسے ہی معاف کر دی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو صحابی اور مسلمانوں کا گروہ امیر معاویہ کے ساتھ تھا، اور امیر معاویہ بھی صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں اور مجتہد تھے، تو مجتہد جو انسان ہے اس سے خطا اگر سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے دونوں گروہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی کی اس وعید میں نہیں آتے جو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ فالقاتل والمقتول فی النار۔ اگر یہ وعید بیان کریں تو پھر اس حدیث کے مطابق تو حضرت علی اور معاویہ دونوں کے گروہ جو ہیں وہ فی النار ہیں، لیکن جبکہ یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے اس حدیث کے زمرے میں نہیں آتے۔ آگے اس کی اللہ کے نبی نے جو کہا کہ قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، اس کی کیا وجہ ہے؟ قاتل تو سمجھ آتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، مقتول کیوں جائے گا بھائی؟ مقتول کو جہنم میں جانے کی کیا لاجک ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کے بارے میں فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ دونوں کا ارادہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو قتل کرنے کا۔ مثلاً دشمن ہیں ایک دوسرے کے، تو وہ اسی طاق میں رہتے ہیں کہ مجھے موقع ملے میں اس کو مار دوں، اور اس کو موقع کی تلاش ہوتی ہے کہ میں اپنے حریف کو جو ہے وہ زیر کر دوں، یعنی کہ دونوں اسی سوچ میں رہتے ہیں، جس کو موقع ملتا ہے اس کی تلوار چلتی ہے اور وہ اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اب قتل کرنے والے کا ارادہ تو قتل تھا ہی، اور جس نے جو مقتول یعنی کہ جو قتل ہوا ہے اس کا بھی ارادہ تھا، لیکن وہ موقع نہیں پا سکا، وہ اپنی چال جو ہے وہ کامیاب نہیں کر سکا، ارادہ دونوں کا قتل تھا۔ تو یہاں پہ جو وعید ہے وہ ارادے کے اوپر ہے کہ فالقاتل والمقتول فی النار، تو اگر دونوں کا ارادہ قتل ہوگا تو دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ون سائیڈڈ جو ہے یہ معاملہ ہے، یعنی کہ اپنی طرف سے ہی دشمنی پال رکھی ہے، وہ بیچارہ معصوم ہے، اس کو پتہ نہیں، شریف انسان ہے، اچھا انسان ہے، معاشرے میں اس کی عزت ہے، اور یہ کوئی لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں قاتل ہی جہنم میں جائے گا، مقتول نہیں، کیونکہ مقتول کا ارادہ تو تھا ہی نہیں، وہ تو دشمن پالنے چاہتا ہی نہیں تھا، وہ تو صلح اور بڑا پرامن انسان تھا، تو ایسی صورت میں نہیں ہے۔ ہاں اگر دونوں کا ارادہ قتل ہے تو دونوں اسی حدیث کے زمرے میں آئیں گے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال بھی یہی ہے کہ جو اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں کہ اذا التقى المسلمان بسیفہما، جب دو مسلمانوں کی تلواریں آپس میں لڑتی ہیں تو فالقاتل والمقتول فی النار، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کہ اب آپ صلی اللہ نے مسلمان دونوں کو، جو لڑنے والے گروہ ہیں دونوں کو مسلمان کہا ہے، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اگر کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے تو اسلام سے خارج نہیں ہوتا، ہاں توبہ کا راستہ موجود ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہاں توبہ کرے، توبہ تو نصوح کرے، سچی توبہ کرے، اور دونوں کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توبہ کو قبول کریں گے۔ لیکن ایسے بندے کو کہنا کہ اس نے کبیرہ گناہ کیا اور اسلام سے خارج کر دیں معتزلہ اور خوارج کی طرح، تو یہ جمہور اور سلف صالحین کا موقف نہیں ہے، اور یہ موقف کتاب و سنت کی نصوص کے صریحاً خلاف ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت، مودت کے ساتھ اور غلبہ اسلام کے لیے محنت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔